آج ہر ایک کے پاس 10-15 ہزار روپے والا موبائل ہوتا ہے، لیکن 10 روپے والا مسواک نہیں ہوتا۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اصل میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ خوش رہو، آپ لوگ خوشحال رہو، آپ لوگ چین سکون اطمینان اور امن و امان کے ساتھ رہو۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہاں ایک بات یاد رکھنا، مر کے جانا ہے، لیکن اللہ کو ناراض کر کے نہیں جانا ہے، اور اللہ کو راضی کر کے جانا ہے۔ کیا کام کرنے ہیں؟ فرمایا سب سے پہلا کام اپنے آپ کی حفاظت کرنا، اپنی نظر کی حفاظت کرنا۔ ابھی ہمارے صورت میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، وہ آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں۔ مولانا مجھے فون آیا رات 11 بجے میرے دوست کا کہ مولانا خیریت سے ہے؟ میں نے کہا نوساری سے، میں صورت میں تھا۔ مجھے کہا کہ مولانا میری بھابھی کا انتقال ہو گیا، آپ دعا کریں۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ مغفرت کریں۔ اور بولے مولانا اس کا ایک 7 سال کا بیٹا بھی ہے، تو اس کے نانا کے گھر کے پاس قبرستان میں دفن کیا۔ تو بیٹے نے نانا کو کہا کہ نانا مجھے میرے امی کی یاد آتی ہے۔ تو نانا نے کہا چل قبرستان چلے جاتے ہیں۔ اب قبرستان گئے، قبرستان کے گیٹ کے اندر گئے تو دیکھا کہ اس کی قبر کے اوپر تو 3 سانپ بیٹھے ہوئے، قبر کے اوپر سر کے پاس۔ بچہ سہم گیا کہ نانا میرے امی کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر وہ لوگ قریب نہیں گئے، سانپ بھی ادھر ادھر نہیں جاتا، قبر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ لوگ آئے، بستی والوں کو بلائے، بستی والے آئے، سانپ اندر چلے گئے۔ اس سر کا حصہ تھا اس کو واپس بند کر دیا مٹی ڈال کر، ہمارے قریبی تعلق والے کا واقعہ، اس جگہ بند کر دی۔ واپس دروازے تک بستی والے آئے، پھر وہ قبر وہاں سے پھٹی، 3 سانپ پھر باہر آئے۔ مجھے فون آیا مولانا کیا کریں؟ میں نے بولا بھائی آپ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ اللہ کی سنت ہے کہ قبر میں کیا ہوتا ہے اللہ ظاہر نہیں کرتا۔ اس گاڑی میں بیٹھنے والوں کو ہی پتہ چلتا ہے اے سی چل رہا ہے یا ہیٹر چل رہا ہے، باہر والوں کو پتہ چلتا نہیں۔ پھر مجھے یاد آیا ہاں کبھی کبھار اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے اور بتاتے ہیں کہ تم کو میرے پاس آنا ہے، اور قبر یا تو جنت کا باغ بنتی ہے یا جہنم کا گڑھا بنتی ہے۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ مولانا آپ دعا کرنا۔ میں نے کہا انشاءاللہ۔ ابھی ہم تتکال میں کیا عمل کریں آپ بتاؤ؟ میں نے اس کو ایک سوال پوچھا کہ بھائی یہ جو اس کو عذاب ہو رہا ہے اور اس کے سر کے پاس سے سانپ آ رہے ہیں، اگر کوئی آتا تو وہ سانپ سر کے پاس چلے جاتے ہیں، آپ مجھے بتاؤ یہ عورت پردہ نہیں کرتی تھی؟ مولانا پردہ تو کرتی تھی، پکا پردہ کرتی تھی۔ اچھا پھر یہ عورت نماز نہیں پڑھتی تھی؟ تو کہا نماز بھی پڑھتی تھی۔ میں نے کہا گناہ کیا کرتی تھی؟ کہنے لگے مولانا کیا بتاؤں، زنا کرتی تھی اور بد نظری کرتی۔ ہو مجھے سمجھ میں آیا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو غلط کام کرتے دیکھ لے نا، وہ باپ ایک دم تل ملا جاتا ہے، برداشت نہیں کر پاتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندے بندی کو کوئی غلط کام کرتے دیکھ لے تو پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جو زنا کرنے والے مرد ہو یا عورت ہو، اکثر ان کو قبر میں رکھتے ہی عذاب قبر شروع ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ناراض ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جو زنا کرنے والے مرد ہو یا زنا کرنے والی عورت ہو اور اس کے عادی ہو، اللہ ان کو شب برات میں بھی معاف نہیں کرے گا۔ قیامت کے دن ان کی شرمگاہوں سے ایسی بدبو نکلے گی جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا پھر تو ہمارے گجرات میں بڑے بڑے اللہ والے اس لڑکی کے لیے بہت روئے، اللہ کے ساتھ بہت روئے۔ چلو اس کا تو پتہ چل گیا کہ اس کو عذاب ہوا اور اس کے لیے رونے والے آ گئے۔ خدا نہ خواستہ اگر ہم میں سے کسی کو عذاب ہو گیا اور باہر کسی کو پتہ نہیں چلا، ہم کہاں جائیں گے؟ یہ قبر یا تو جنت کا باغ بنتی ہے یا جہنم کا گڑھا بنتی ہے۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، اپنے آپ کی اپنی نظر کی حفاظت کرو اور سیدھا سادہ ڈھیلا ڈھالا برقع پہنو اور نمازوں کا اہتمام کرو۔ ابھی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا کہ ایک بہن کا انتقال ہوا تو وہ بھائی قبر میں اترا، اپنی بہن کو دفن کیا، بستی والے بھی تھے۔ صبح اس کو یاد آیا کہ میری ایک بہت قیمتی چیز تھی جو قبر میں گر گئی۔ وہ صبح اٹھ کے جلدی سے گیا، کسی طرح قبر کھودنے کی کوشش کی۔ قبر تھوڑی سی کھودی تھی کہ اس نے دیکھا کہ اندر تو آگ کے شعلے بلند ہیں۔ دوڑ کر کے اپنی امی کے پاس آیا اور کہا کہ اماں میں عجیب منظر دیکھ کر آیا، کل بہن کو دفن کیا، اس کی قبر سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ اس کی ماں نے کہا ہاں بیٹا، تیری بہن کو میں کہتی تھی نماز پڑھ، لیکن وہ نماز میں سستی کرتی تھی، کبھی کبھار نمازیں قضا کر دیتی تھی۔ ہاں جب بچہ ابو کو ناراض کر دیتا ہے نا، پھر باپ کی وہ محبت کی نظر بچے پر نہیں پڑتی۔ ایک دو بیٹے ہیں، ایک فرما بردار ہے ایک نافرمان ہے،
ایک ماں کی بات مانتا ہے، ایک نہیں مانتا، ظاہری بات ہے دونوں بچوں میں فرق ہوگا۔ اللہ کی بندیاں بہت ہے، کچھ نیک ہے، کچھ اللہ کی نافرمان ہے۔ ظاہری بات ہے اللہ کی جو فرما بردار ہے اس پر جو اللہ کی محبت کی نظر پڑے گی وہ تو کسی اور پر نہیں پڑے گی۔ ایک حافظ صاحب یہ سب باتیں سن رہے تھے فون پر، وہ ہل گئے میرے ساتھ، آواز آ رہی تھی فون پہ، وہ کہنے لگے مولانا میں نیت کرتا ہوں آج کے بعد سے میں کبھی بھی سورہ ملک پڑھے بغیر نہیں سوؤں گا، کیونکہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ وہ صورت ہے اگر رات سونے سے پہلے یہ صورت پڑھ لی جائے تو اس صورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے بچا لیتے ہیں۔ اور میری دینی ماؤں بہنوں، خود بھی قبر کے عذاب سے بچو، شوہر کو بھی بچاؤ اور اپنے بچوں کو بھی بچاؤ۔ ہم سب کو جانا ہے، شوہر کو، بچوں کو، فیملی کو۔ 100 سال پہلے والا دنیا میں کوئی نہیں، 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی نہیں، اور ہمارے گھروں پر اور ہمارے سونے چاندی پر اور گھر کی چیزوں پر تو قیامت آنے والی ہے، یہ سب تو ختم ہو جانے والا ہے۔ کل من علیہا فان، ایک وہ دن آنے والا ہے ہر چیز فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اور صرف تیرے رب کا جاہ و جلال باقی رہے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور اے جناتوں کی جماعت، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ میری دینی ماؤں بہنوں، آپ آئے نہیں ہو، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے۔ اس کا مطلب اللہ دین کی صحیح سمجھ دینا چاہتا ہے۔ اتنے دھوپ میں آنا، ایسی گرمی میں آنا، اپنے گھر کے کام کاج کو چھوڑ کے آنا، اپنے آرام کے وقت کو قربان کر کے آنا، اللہ تعالیٰ یہ سب دیکھ رہے ہیں اور خدا کے یہاں اس کی بڑی قدر ہوگی۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اللہ کے لیے جتنی قربانی دی جائے اتنی ترقی ہوتی ہے، چائے میں جتنی شکر ڈالی جائے اتنی ہی چائے میٹھی ہوتی ہے۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، اللہ کا تعلق کیسے حاصل ہوگا؟ اس کے لیے 5 کام کرنے ہیں، 5 کام کرنے ہیں۔ آج کی مجلس میں نیت کرو کہ انشاءاللہ وہ 5 کام ہم کریں گے۔ نمبر 1، جب آپ کی نماز ہو تو 5 وقت کی نماز، اچھا وضو اور اچھی نماز۔ اچھا نماز میں ہم کسی سے بات تو نہیں کرتے نا؟ نہیں کرتے۔ کسی کا فون اٹھاتے ہیں؟ نہیں اٹھاتے۔ گھر کا کوئی کام کاج کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ ادھر ادھر دیکھتے ہیں؟ تو فرمایا کہ نہیں دیکھتے۔ ایسے ہی کھڑے ہوتے ہیں، ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، ایک دم ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو سب تو ہم کر رہے ہیں یہ، اچھا ہم کیوں کسی سے بات نہیں کر رہے؟ کیونکہ بات اللہ سے ہو رہی ہے، اسی لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، حرام کر دینے والی تکبیر۔ اب کسی سے بات چیت نہیں، اب کسی سے کوئی لین دین نہیں، اب فون نہیں اٹھا سکتے، اب بچوں کو جواب نہیں دے سکتے، اب شوہر کو جواب نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ جو سب سے بڑے ہیں، جو سب سے بڑی طاقت والے ہیں، اب تار ان سے جڑی ہے۔ جب بندہ یا بندی نماز پڑھتے ہیں اللہ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ صرف کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ سب تو کر لیا، دنیا سے تو کٹ گئے، صرف دل کی حاضری کی ضرورت ہے، دل دینے کی ضرورت ہے، صرف دل بچھانے کی ضرورت ہے، دل کا سودا اللہ سے کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو خدا تو تیرے دل پر نظر کرم کرے اور تیرا دل ہی کہیں اور ہو، کہیں ایسا نہ ہو۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، ماشاءاللہ نماز پڑھ رہے ہیں، پورا بدن حاضر ہے، دل کو بھی حاضر کر دو۔ یہ 15 منٹ کو وصول کر لو، یہ نماز بے حیائی برائی کے کاموں سے بچائے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ بہت سی عورتیں کہتی ہے ہم نماز تو پڑھتے ہیں پھر بھی ہمیں سکون نہیں ملتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت کی نماز میں سکون نہیں، اور جس عورت کی نماز میں سکون نہیں اس کی زندگی میں بھی سکون نہیں۔ فرمایا لمبی نماز پڑھے۔ ایک مرتبہ سردیوں کی رات تھی، لمبی رات تھی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے عشاء کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز کی نیت باندھی۔ بہت مزہ آیا نماز میں، اللہ دیکھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتی چلی گئی، لمبا رکوع لمبا سجدہ کیا، 2 رکعت نماز پڑھ کے سلام پھیرا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آسمان پہ نظر پڑی تو دیکھا کہ یہ تو سحری کا وقت ہو گیا، تو رونے بیٹھ گئی۔
गई कि अल्लाह आपकी रातें कितनी छोटी है, 2 रकात में ही ख़त्म हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा। ये है नबी की बेटी, ये है हसन हुसैन की माँ, ये है अली की बीवी, ये है जन्नत की नौजवानों की, जन्नत की औरतों की सरदार। अल्लाह अकबर कबीरा। लंबी रातें हैं और इबादत में इतनी मज़ा आ रही है कि रातों के छोटे होने का शिकवा है, ये उनका मुकद्दर है, एक मेरा और आपका मुकद्दर है। 10 घंटे की रात होती है, 2 मिनट के लिए 2 रकात तहज्जुद की तौफीक नहीं होती है, बिस्तर झाड़ कर सोने की तौफीक नहीं होती है। और मैं क्या बताऊं आपको, बिस्तर झाड़ कर सोना, दुआ पढ़ करके सोना आज किसको तौफीक होती है? जिसको देखो उसके हाथ में मोबाइल है, यहाँ तक कि मोबाइल हाथ से गिरता है और इंसान सो जाता है। इसको पता ही नहीं कि कितने लोग हैं जो रात को सोते हैं, सुबह नहीं उठते। अभी मैं बीजापुर से आया, बीजापुर से, मैं आपको बता नहीं सकता, मैं जब घर के बाहर निकल रहा था एकदम मेरा दिल टूट गया। एक शख्स मेरे पास आए और आकर के कहा, मौलाना ये तीनों मेरी पोती है, उम्र होगी 6 साल, 5 साल, एक की 2.5 साल। और दादा के आंख में आंसू आ गए। मैंने पूछा क्या हुआ? कहा मौलाना क्या बताऊं, ये मेरा बेटा था, देखो बड़ा नेक था, मैंने देखा माशाअल्लाह बड़ा नेक बेटा। मौलाना 45 दिन पहले इसका इंतकाल हो गया, ये अल्लाह को प्यारा हो गया। अब इसकी माँ जो है वो इद्दत में आ गई, छोटी उम्र है, बोले 27-28 साल की, और देखो तीनों छोटी खूबसूरत बच्चियाँ हैं। मौलाना ये छोटी बच्ची है ना, ये इसके अब्बू की बहुत लाड़की थी, इसके अब्बू से बहुत प्यार करती थी, इसके अब्बू को बहुत याद करती थी। 2.5 साल की बेटी ये बार बार कहती है कि मेरे अब्बू हज में गए हैं, अब कब आएंगे अल्लाह के घर से। वो बेचारी को पता ही नहीं है कि उसके बाप का इंतकाल हो गया, उसके अब्बू को याद करती है। आप अंदाज़ा लगाएं, जब ये बच्ची इसकी माँ को कहती होगी कि अम्मी अब्बू अल्लाह के घर से मक्का मदीना से कब आएंगे, क्या गुजरती होगी इन पर। ये सब देखते हैं तो ऐसा लगता है हम पर कोई हालात ही नहीं है, हम तो एकदम राहत में है, बहारों में है, फिर भी हम अल्लाह के नहीं होते, फिर भी हम गुनाह नहीं छोड़ते, फिर भी हम अपनी तन्हाई को पाक नहीं करते, अपने मोबाइल को साफ़ नहीं करते। हम लोगों के सामने कुछ और है, अपनी तन्हाई में कुछ और है, और कब्र के फैसले तन्हाई पर होते हैं। तन्हाई की नेकी इंसान को अल्लाह के करीब कर देती है, और तन्हाई के गुनाह इंसान को खुदा की नज़र रहमत से गिरा देते हैं। अगर अपना मकाम देखना हो खुदा के यहाँ, फरमाया तेरी तन्हाई देख ले, तेरी तन्हाई कैसी है वैसा तेरा मकाम है खुदा के यहाँ। इसलिए मेरी दीनी माओ बहनों, नमाज ध्यान से पढ़नी है, और नमाज के बाद 2 मिनट की दुआ करनी है। दिल लगे न लगे, मज़ा आए ना आए, दिल चाहे न चाहे, आप सिर्फ मांगना शुरू कर दो, अपनी बातें अल्लाह से शेयर करो। आज बहुत सी औरतें रात सोने से पहले शोहर को गीबतें करती है, अम्मी को फ़ोन करके गीबतें करती है, शोहर भी परेशान, बीवी भी परेशान, माँ भी परेशान, बेटी भी परेशान। अगर यही सारी बातें दुआ करके अगर अल्लाह को कह दी जाए हर नमाज के बाद, फिर तो आपकी ज़िंदगी में बहार आ जाए, शोहर आपका दीवाना हो जाए, बच्चे आपके फरमा बरदार हो जाए, सास आपकी बात मानने लगे, देरानी जेठानी नड़न सब आपकी हो जाए, आप अल्लाह के हो जाओ, सब आपके हो जाएंगे। जो अल्लाह का होता है जंगल के जानवर भी उसके हो जाते हैं, जो अल्लाह का नहीं होता उसके घर वाले भी उसके नहीं होते, उसका शौहर उसका नहीं होता, उसके बच्चे उसके नहीं होते, उसकी सास उसकी नहीं होती। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह बड़ी ताकत वाले है। ओ मेरी दीनी माओ बहनों, आओ कि नीयत करो कि लंबी लंबी नमाज पढ़ेंगे, नमाज के बाद 2 मिनट की दुआ करेंगे। तीसरा काम देखो 1500 मरतबा जिक्र करना है, तीसरा चौथा पांचवा काम 7 तस्बीह पढ़नी है अल्लाह अल्लाह की, 7 तस्बीह अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कि मेरी बिगड़ी बनाने को खुदा का नाम काफ़ी है, मेरे सारे गम मिटाने को खुदा का नाम काफ़ी है, खुदा के इस दीवाने को खुदा का नाम काफ़ी है। टेलर जब तक कटिंग नहीं करता वहाँ तक फिटिंग नहीं होती। हाँ, आज तक दुनिया दुनिया बोली, दुनिया दिल में आई, अल्लाह 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 बोलेंगे, अल्लाह की मोहब्बत दिल में आएगी। अल्लाह तबारक व तआला कितने खुश होंगे, अल्लाह ताला कितने राज़ी हो जाएंगे कि मेरी बंदी के पास मेरे लिए वक्त है। और मैंने पहले ही कहा, जिसके पास अल्लाह के लिए वक्त हो उसके अच्छे दिन आ जाते। कितनी मिनट लगेगी 7 तस्बीह पढ़ने में? आप अंदाज़ा लगाएं तो 8 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट लगेगी। कितना वक्त लगेगा? तेज़ी से पढ़े अल्लाह अल्लाह। अभी कोई मुझे कहे मौलाना जी, फ़ौरन जवाब देता हूँ, आप अल्लाह अल्लाह कहेंगे, क्या अल्लाह नहीं सुनेंगे? अरे अल्लाह ताला हमारे बहुत करीब है, अल्लाह से दोस्ती करने की ज़रूरत है, ये पूरे बदन को अल्लाह अल्लाह सुनाने की ज़रूरत है। अल्लाह 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 अल्लाह, इतनी ज़ोर से पढ़ना कि अपने कान में आवाज़ आए। नीयत करो इंशाअल्लाह 7 तस्बीह अल्लाह अल्लाह की पढ़ेंगे, और 7 तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़ेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के बाद किसका मर्तबा है? प्यारे नबी का। बादस खुदा बुजुर्ग तुई
قصہ مختصر. اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. یہ فرمان خدا گے بڑگی والو غور سے سن لو. نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. او میری دیدی ماؤں بہنوں, ہمیں کوئی واٹس ایپ پہ 3-4 میسج کرتا ہے, اس کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے. کوئی پیارے نبی کو روزانہ 700 مرتبہ درود بھیجے گا, کیا اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا؟ اس لیے اللہ کی 7 تسبیح, صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 تسبیح اور استغفر اللہ, یہ اللہ سے معافی ہے, یہ تسبیح نہیں, یہ وظیفہ نہیں, ندامت کے ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. پھر اپنی زبان میں اللہ معاف کر دیجئے, پیارے اللہ معاف کر دیجئے, بڑی گنہگار ہوں معاف کر دیجئے, آپ کو ناراض کیا ہے مجھے معاف کر دیجئے, اللہ میرے حال پر رحم فرما مجھے معاف کر دیجئے. میری دینی ماؤں بہنوں, یہ 5 کام کر لو, یہ 5 کام کر لو, یہ 5 کام کر لو. میری یہ بات مان لو, میری یہ بات سن لو, عمل کر لو. اول وقت نماز پڑھو, لمبی نماز پڑھو, کوالٹی والی نماز پڑھو, دل کی حاضری سے نماز پڑھو, اور ہر نماز کے بعد 2-2 منٹ کی دعا کرو. اللہ اللہ 700 مرتبہ, درود شریف 700 مرتبہ اور استغفر اللہ 100 مرتبہ. اگر یہ 5 باتوں پر عمل کیا جائے گا تو اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے گا. مستورات کیا کریں؟ فرمایا سچا پکا پردہ کریں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, آپس میں مذاکرہ ہوا کہ دنیا میں بہترین عورت کون سی, بھائی دنیا میں بہترین عورت کون سی؟ تو حضرت علی نے کہا چلو میں حضرت فاطمہ کو پوچھ کر آتا ہوں. حضرت فاطمہ کو پوچھ کر کے آئے. کہا اللہ کے نبی میں فاطمہ کے پاس گیا تھا اور میں نے فاطمہ سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے بہترین عورت کون سی, اس پر مذاکرہ ہو رہا ہے. تو حضرت فاطمہ نے کہا دنیا کی سب سے بہترین عورت وہ ہے جو نہ کسی مرد کو دیکھے, یعنی اپنی نظریں نیچی رکھے, موبائل میں بھی نہ دیکھیں اور لائیو میں بھی نہ دیکھیں. جو نہ کسی مرد کو, یعنی نامحرم مرد کو, جو نہ کسی مرد کو دیکھے اور زندگی ایسی گزارے کہ کوئی مرد بھی اسے دیکھ نہ سکے. ایسا سچا پکا پردہ کرے کہ کوئی نامحرم مرد بھی اسے نہ دیکھ سکے. یہ بات سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہو گئے ہوں گے. پیارے نبی نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو رہا تھا, حضرت حسن اور حضرت حسین چھوٹے تھے, وہ حضرت علی سے کہہ رہی تھی کہ آپ میرے بچوں کا خیال رکھنا. 7-8 سال کی عمر ہوگی بچوں کی, حضرت فاطمہ کی بھی بہت کم عمر تھی, آپ میرے بچوں کا خیال رکھنا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آنکھ میں آنسو آئے, یوں فرمایا کہ فاطمہ تو مجھے معاف کر دینا. ارے کس بات کی معافی مانگتے ہیں؟ خلاصہ ہے کہ مجھے تو آپ کے گھر میں بہت اچھا لگا, بچے نیک ہوئے, بہت فائدہ ہوا, آپ کس بات پر معافی مانگتے ہیں؟ فرمایا کہ میرے یہاں غربت تھی, میں پوری زندگی تجھے 2 وقت کی روٹی صحیح معنوں میں کھلا نہ سکا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے نبی علیہ السلام کہاں اپنی بیٹی دے رہے ہیں, جہاں 2 وقت کی روٹی صحیح نہیں مل رہی ہے لیکن دین مل رہا ہے, آخرت بن رہی ہے, بچے جوانوں کے سردار ہو رہے ہیں اور بیوی جنت کی عورتوں کی سردار ہو رہی ہے, اور آخرت سب کی بن رہی ہے. دنیا میں چین سکون مل رہا ہے, کامیابیاں ان کی قدم چوم رہی ہے, آج تک دنیا بھر میں ان کی تعریف ہو رہی ہے. اور اہل بیت کے کیا کہنے میری دینی ماؤں بہنوں. اس لیے خود نیک بنے, دیندار بنے, اپنی اولاد کو نیک بنائے, سیدھا سادہ ڈھیلا ڈالا گتا
پہنے، اپنے شوہر کی خدمت کریں، شوہر کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھیں، شوہر کو وقت دیں۔ اگر شوہر موبائل لے کر بیٹھا رہتا ہے، آپ کو وقت نہیں دیتا، تہجد میں اٹھ کے 2 رکعت پڑھ کے اپنے اللہ کو کہہ دے، نمازوں کے بعد اللہ سے دعا کرے، اللہ میرے شوہر کو توفیق دیجیے کہ مجھے وقت دے۔ آپ کے شوہر میں کیا غلطی ہے وہ آپ کو پسند نہیں، اللہ سے کہیں، انشاءاللہ اللہ آپ کے شوہر کے دل کو نرم کرے گا۔ بچوں کی اچھی تربیت کریں، ابھی سے ان کو اسلامی لباس پہنائیں، کفنی پائجامہ جوبہ پہنائیں، ٹوپی پہنائیں، تاکہ پتہ چلے یہ مسلمانوں کے بچے ہیں، یہ نیک بچے ہیں، یہ بڑے ہو کر عاشق رسول بننے والے ہیں، یہ صرف جمعہ کفنی پائجامہ پہننے والے نہیں ہیں۔ اللہ ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا کریم آقا، اللہ یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، یہ بہاروں والا مہینہ ہے، آقا کی آمد کے لیے اسی مہینے کا انتخاب کیا، آقا کے دنیا سے پردہ فرمانے کے لیے اسی مہینے کا انتخاب کیا۔ اس مہینے کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ درود شریف زیادہ پڑھا جائے، سنتوں پر چلا جائے، زندگیاں چینج کی جائیں، اللہ اس کے رسول کو راضی کیا جائے۔ پیارے اللہ، دنیا میں لوگ بہت پریشان ہیں، حالات میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں۔ اللہ، صبح میں جب بیجاپور سے آ رہا تھا، اس کے دادا رو رہے تھے کہ یہ چھوٹی سی بچی، اللہ مجھے بھی دیکھ کر رحم آ گیا، میرا بھی دل چھوٹا ہو گیا۔ 1-2.5 سال کی بچی اپنے ابو کو یاد کرتی ہے، وہ جب گھر میں رات میں جب سب سوتے ہوں گے، وہ اپنی اماں سے کہتی ہوگی، ابھی تو عدت میں ہے ماں، 45 دن ہوئے ہیں، وہ کہتی ہوگی، امی میرے ابو کب آئیں گے، میرے ابو حج کر کے کب آئیں گے۔ ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، اور ماں جب اپنی 3 بچیوں کو دیکھتی ہوگی، وہ سوچتی ہوگی اب یہ ابو کس کو کہے گی، ان کو باپ کا پیار کہاں سے ملے گا۔ اللہ ایسے یتیم بچوں بچیوں پر رحم فرما، آپ نے ہمیں بہت اچھی حالت میں رکھا ہے، ہم آپ کے احسان مند ہیں، آپ کے شکر گزار ہیں۔ اللہ ہمیں آپ کی محبت عطا فرما، گھروں سے ٹی وی نکال دینے کی، موبائل سے ٹی وی نکال دینے کی، سیریل سے اور کارٹون سے بچنے کی، اور بچوں کو موبائل سے دور رکھنے کی، اور ان کو کھلونے دلانے کی، اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھیلنے کی، اور کوئی اور ہمارے بچوں سے دوستی کرے اس سے پہلے خود بچوں سے دوستی کر لینے کی۔ اللہ ہمیں توفیق و سعادت نصیب فرما۔ پیارے اللہ، ماؤں بہنوں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ وہ نماز کوالٹی والی پڑھے گی، نمازوں کے بعد دعا کرے گی، 7 تسبیح اللہ کی، 7 تسبیح درود شریف کی، 1 تسبیح استغفار کی کرے گی، دوپہر میں کھانا بناتے وقت کسی اللہ والے کا بیان، قاری حنیف ملتانی وغیرہ، رات کھانا بناتے وقت کسی اللہ والے کا بیان، قاری عبدالحنان صدیقی وغیرہ کا بیان سنے گی، اور اپنے ایمان کو مضبوط کرے گی، اور نیک بنے گی، اور بچوں کو نیک اور دیندار بنائے گی، اور گھر میں اللہ کا دین آ جائے، اس کے لیے آپ کے سامنے روئے گی، تڑپے گی، اور ہر ممکن کوشش کرے گی۔ اللہ ہمارے گھروں کو جنت کے نمونے بنا، گھروں میں محبتوں والا ماحول قائم فرما، بار بار حج اور عمرے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ، یہ مائیں بہنیں دور دراز سے آئی ہے، آپ کو ڈھونڈتی آئی ہے، آپ کو تلاش کرتی آئی ہے، آپ کو لینے کے لیے آئی ہے۔ اللہ ہم سب پہ ایک نظر کرم فرما دے، ماؤں بہنوں کو سیدھا سادہ ڈھیلا ڈالا برقع پہننے کی توفیق عطا فرما۔ بہت سی عورتیں پہنتی ہیں، ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ بہت سی عورتوں کی ہمت نہیں ہو رہی، ان کو سمجھا دے کہ نبی کی بیویاں بھی پردہ کرتی تھی، نبی کی بیٹیاں بھی پردہ کرتی تھی، جو گھرانے جنت کے گھرانے ہیں وہاں کی عورتوں نے پردہ کیا۔ ہم جیسی گنہگار عورتیں اگر پردہ نہیں کرے گی، قیامت کے دن اللہ کا کتنا غصہ ہوگا، آخرت کیسی برباد ہوگی۔ عورتوں کے تو قبر پر بھی پردہ کیا جاتا ہے۔ اللہ ساری ماؤں بہنوں کو پردہ کرنے کی، شوہر کی خدمت کرنے کی، بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی، اور نمازوں کا اہتمام کرنے کی، اول وقت نمازیں پڑھنے کی، وضو کے ساتھ کھانا بنانے کی، اپنے گھر میں دینی ماحول قائم کرنے کی، چلتے پھرتے آپ سے دعائیں کرنے کی۔ اللہ ہمیں اور اللہ ساری ماؤں بہنوں کو اس کی توفیق عطا فرما۔ کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو، اپنے فضل سے معاف فرما۔ ان میں سے جو پریشان حال ہو، سب کی پریشانی کو دور فرما، ہر ایک کی جائز تمناؤں کو، نیک مرادوں کو پورا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دیکھو میری دینی ماؤں بہنوں، آج مغرب کی نماز کے بعد مدرسے میں جامعہ دعوت الحق، یہ مدرسے میں انشاءاللہ بیان ہوگا مغرب کی نماز کے بعد۔ مجھے بہت اہم اور کام کی باتیں کچھ وہاں پر کرنی ہے۔ آپ سے میں گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، عاجزی کرتا ہوں کہ آپ اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو، سب کو وہاں بھیجنے کی کوشش کریں۔ بہت سے لوگ ماشاءاللہ آتے ہیں لیکن عشاء پہلے آتے ہیں۔ آپ ان کو درخواست کریں کہ آپ مغرب وہاں پڑھیں،
थोड़ा अपना कामकाज आगे पीछे करें। मौलाना इतने दूर से नवसारी से 1000 किलोमीटर का सफ़र करके आए, क्या हमारे घर वाले 2 किलोमीटर का सफ़र करके मगरिब में नहीं आ सकते हैं? मेरी दीनी माओ बहनों, थोड़ी कोशिश करें ताकि उनको भी समझाऊं कि फैमिली के साथ कैसे रहना, बच्चों की तरबियत कैसे करना, ज़िंदगी कैसे चेंज करना। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप अपने मर्दों को, अपने भाइयों को, सबको भेजने की कोशिश करेंगे। अल्लाह से दुआ करें, दुआ करके उनको फ़ोन करें कि देखो आज आपको मदरसा दावतुल हक़ में मगरिब की नमाज़ पढ़नी है, और ये बयान मदरसा दावतुल हक़ वाला बयान भी इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा। तो आप कोशिश करना, उसको सुन लेना। और भी यूट्यूब पर बयानात है मेरी चैनल पर, आप मेरा नाम लिखोगे मौलाना साकिब नौसारी, बहुत से मस्तूरात के 100 के करीब बयान खुल जाएंगे। आपके पास वक्त मिले सुने, अपने ईमान को ताज़ा करें, अपनी आखिरत बनाने की कोशिश करें। अल्लाह हम तमाम को अपनी मोहब्बत नसीब फरमाए। अब आप अल्लाह से बातें करती करती, बहुत सहेलियों से बातें की, लोगों से बातें बहुत की, अब अल्लाह से बातें करते करती, अल्लाह आप मुझे नेक बनना है, अब मुझे आपको राज़ी करना है, राबिया बसरिया जैसी बनना है, अल्लाह से बातें करती करती अपने घरों को चली जाए।